کہ صدقات جو زکوٰۃ کی جو مدیں ہیں وہ کون کون سی. انما الصدقات، زکوٰۃ جو ہے سب سے پہلے للفقراء، مفلسوں کے لیے، والمساکین، محتاجوں کے لیے، والعاملین علیہ، اور جو بھی زکوٰۃ کا بندوبست کریں گے، زکوٰۃ جمع کریں گے، تحصیلدار ہوں گے، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھیں گے، زکوٰۃ تقسیم کریں گے، وہ اس کے عاملین علیہ ہیں، ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جائیں گی. والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے، کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر صاحب حیثیت ہوتے ہیں، انہیں کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے، ساتھی نہ بنے، کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا زور شور جو ہے کم ہو جائے. تو یہ تالیف قلب کے، یہ مت جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم. اس کے بارے میں فقہا کا کہنا یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی ہے، لیکن ویسی ہی سچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مت جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی. وفر رقاب، گردنوں کی چھڑانے میں، اور گردنوں کی چھڑانے کسی پر تاوان آ گیا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے، لہٰذا ایک یہ کہ لم سم مدد کر کے اسے گویا کہ اس کی گردن چھڑا دی جائے. والغارمین، جن پر تاوان بھرنا پڑے. وفی سبیل اللہ، اور ایک مت جو ہے فی سبیل اللہ بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد، دعوت اور اقامت دین کی جدوجہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے، لیکن اولین مستحق ہے انفاق فی سبیل اللہ، خود اللہ کل کا کل دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، دعوت، تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جدوجہد ہے اس کے لیے. لیکن یہ جو صدقات ہیں اور زکوٰۃ بھی صدقات ہی میں شامل ہے، ان میں اولاً جو مستحق ہیں وہ ہیں غرباء، یتیم، مساکین، بیوائیں، جو بھی ہیں محتاج ہیں، یہ ان کے زیادہ پہلے حقدار ہیں. البتہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بن جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں، غرباء ہیں، یتامى ہیں، مساکین ہیں، ان کو دے چکا ہے اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے. وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے. یہی لفظ آیا ہے بار بار سورہ نساء میں جہاں کے جو احکام آئے تھے وراثت کے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا. ومنہم الذین یؤذون النبی، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں. ویقولون هو اذن، اور وہ کہتے ہیں یہ تو میرے کان ہی کان ہے. ایک تو محاورہ ہمارے یہاں کان کا کچا ہونا وہ اور معنی میں ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا، حضور میری بیوی بیمار ہے، اور انہوں نے مان لیا کہ یہ کان ہی کان ہے. یہ صرف جو کچھ کہہ دیتے ہیں مان لیتے، لیکن ہوا اذن، یہ تو میرے کان ہے. یہ بھی حضور کی توہین ہے. ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لک، کہہ دیجیے یہ کان تمہارے لیے بہتری کے لیے، تمہاری خیریت اس لیے. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، یہاں پہ یہ ایمان کے ساتھ بے اور لام کا فرق واضح ہو جائے گا. وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں، یہ ان کی شرافت ہے، یہ ان کی نجابت ہے، یہ ان کی مروت ہے. وہ جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن نہیں کہتے کہ یہ شرافت اور مروت ہے. یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں. بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہو تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ لیکن آپ کی مروت اور شرافت. قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں رحمت. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کریں. اب ظاہر بات ہے کہ حضور تک وہ جا کر بہانہ جو کیا لے کر آ گئے، اب مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں، قسمیں کھا کھا کر اپنے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں، آپ ہمارا شک نہ کریں. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کر لیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں ان کانوا المؤمنین، اگر وہ واقعتاً مومن. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا اور سرکشی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے گا، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزي العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، اے مسلمانوں یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کو ہمارے دلوں کی حالت بتائے. اللہ کی طرف سے وہی آ سکتی ہے، ہم جو بھی جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا پردہ چاک کر دیا جائے اور ہمارا جو ہے وہ پوری لیے ہمارے لیے شامت آ جائے. قل استہزئوا، کہیے کہ نہیں ڈرتے، ابھی تم استہزاء کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے ظاہر کر دے گا، عیاں کر دے گا. ولئن سألتهم ليقولن، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے انا كنا نخوض ونلعب. وہ جب بکواس کرتے تھے آپس میں، حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں، کسی مومن صادق کے اوپر کوئی تہمت لگا رہے ہیں. اب اگر کسی نے جا کر کوئی بات بتا دی حضور کو کہ فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا، عبداللہ ابن ابی یہ کہہ رہا تھا، فلاں نے یہ کہا ہے، حضور نے بلایا، طلب کیا، پوچھا، تو اب وہاں پر آئیں گے. ولئن سألتهم، اگر پوچھیں گے
بات پرس کریں گے آپ ان سے لَيَقُولُنَّ، وہ لازماً کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یہ تو ویسے ہی ذرا گپ بازی میں لگے ہوئے تھے، یہ تو تھوڑی سی جو تھی ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ لائٹ وین میں گفتگو ہو رہی تھی، اس کو خامخواہ اس شخص نے جو ہے وہ سنجیدگی سے لے لیا، ہم کھیل رہے تھے دل لگی میں، یہ بات ہم نے کہہ دی تھی۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہیے تو کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں؟ تمسکر، یہ دل لگی تمہاری، بازی بازی بارش بابا ہم بازی، اب اللہ اور رسول جو ہے اور اس کی آیات میں وہ بھی تمہارے لیے تختہ بس بن گئی ہے استہزاء اور تمسکر کا۔ لا تعتذروا، اب بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تمہاری ایک جماعت کی طرف سے درگزر کریں گے، نعذب طائفۃ، کسی دوسری جماعت کو ہم عذاب بھی اب دیں گے، اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں سزائیں بھی ملیں گی بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے میں ہی سے ہیں، یعنی ان کی گٹھ جوڑ ہے۔ یامرون بالمنکر، یہ بدی کا حکم دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ امر بالمعروف کرتے، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے، مت خرچ کرو، سنبھال کے رکھو، پاگل ہو گئے ہو، آخر مستقبل کی فکر کرنی چاہیے، لہذا وہ نہیں عن المعروف اور امر بالمنکر۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند رکھتے، خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا، نظر انداز کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہی منافق ہے کہ جو سرکش ہے، نافرمان ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور تمام کفار سے آگ کا، جہنم کے آگ کا، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، بس وہی ان کے لیے کفایت کرے گی۔ ولعنہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے۔ ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، مسلسل دائم اور قائم عذاب۔ کالذین من قبلہم، اسی طرح کے وہ لوگ، یہ بھی ان لوگوں کی مانند ہے جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوۃ، وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں، واکثر اموالا، اور بہت زیادہ تھے مال میں، واولادن، اور اولاد میں، یعنی یہ قومیں جو گزری ہیں کافروں کی، قوم سمود اور قوم عاد، وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھی، قوت میں بھی اور اپنی تعداد میں بھی، مال میں، اولاد میں۔ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے نصیب کا فائدہ